السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حضرات گرامی قدر معزز سامعین و ناظرین، اللہ کا بے انتہا احسان و فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اس ماہ مقدس تک پہنچایا جس کا نام شعبان المعظم ہے، شعبان المکرم ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بے پایا انعام و اکرام اور احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے امت مسلمہ کو ایسے ایسے ایام عطا فرمائے ہیں جو اپنی خودی میں بے انتہا برکات اور رحمتوں والے ایام ہیں۔ ماشاء اللہ سے یہ ایام ہمارے تک آ پہنچے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کو یہ ایام ملتے ہیں، نہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے اور دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اچھی حیات عطا فرمائے اور ایسے ایام عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا اس کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا، وہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صاف اور ستھری بات کہو، سچی بات کہو، اچھی بات کہو۔ اور ایک جگہ پر ارشاد ربانی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبۃ نصوحا کرو، نصیحت والی توبہ۔ اس دنیا کے اندر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ شیطان ہر طرح سے پنجہ آزمائی کر رہا ہے، ایمان والوں سے، اچھے انسانوں سے سرکش شیاطین ہر وقت پنجہ آزمائی کرتے ہیں۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اللہ کی راہ میں چل کر کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کو توبہ کرنا چاہیے اللہ کے حضور۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی کہ امت مسلمہ کا مہینہ ہے۔ تو یقیناً برکتوں والا مہینہ ہماری طرف بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سالہ سال کے مقدس مہینے ہم کو عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ مہینہ بھی آنے والا رمضان کا مہینہ بھی انشاءاللہ ہم کو ملے گا، اور اسی طرح سالہ سال رمضان مقدس کے مہینے انشاءاللہ ہم کو عطا ہوتے رہیں گے، لمبی عمر ملے گی انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں اس کے لیے انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن اس کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے۔ رمضان کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ شعبان میں ہم تیار ہو جائیں، اور اس تیاری کے معنی اور مطلب یہ ہے کہ ہم پاکیزہ ہو جائیں، ہمارا کاروبار پاکیزہ ہو جائے، ہم پاکیزہ ہو جائیں، توبہ استغفار کریں، برائیوں کو مٹائیں، اپنی زندگی کے اندر برائیوں کو ختم کر دیں، برائیوں کا خاتمہ کر دیں، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، فلاح پا جائیں۔ ہم اس دنیا میں آئے چند وقت کے لیے، چند ساعتوں کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ وائرس کے دور میں لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے چلے گئے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے جن انسانوں کو زندہ رکھا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ انسانیت کا کام کرتے ہوئے، فلاح بہبودی کا کام کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، امت مسلمہ کے ہر ہونہار کو، طلباء کو، نوجوانوں کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو بچانے کی فکر کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصتی کا وقت ہم کو ملے، اس طرح کی کوشش ہم کو کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کریں، استغفار کریں، برائی کو مٹانے کے لیے توبہ ضروری ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ ضروری ہے، کہ کوئی بڑا گناہ ہوا فوراً اس کو ختم کر دیا جانا چاہیے توبہ کے ذریعے سے۔ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا، اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آنے والا وقت ایسا نہ ہو جائے کہ ہم کو توبہ کا موقع بھی نہ ملے۔ بہت سارے لوگ ایسے گزرے کہ ان کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملا۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ برات کا مہینہ، شب برات، جس میں جو رات آتی ہے وہ ہمارے لیے جہاں فضانی کے لیے، ہمارے لیے سدھار کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، توبہ کے لیے یہ رات آتی ہے الحمدللہ۔ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات کے اندر، جس کو برات کہتے ہیں، جو برات کا مطلب ہوتا ہے خلاصی کی رات، یعنی گناہوں سے بچانے کی یا بچنے کی رات، اللہ تعالیٰ بری کر دیتے ہیں انسانوں کو توبہ کرنے پر، استغفار کرنے پر۔ تو ہم کو چاہیے کہ استغفار کریں، جو زندگی میں گناہ ہوئے تو ان گناہوں سے ہم بچیں اور توبہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں انشاءاللہ،
تو ہماری ہر دعا مقبول ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے لیے ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ کامیاب اور سرخرو ہو جائیں گے۔ وہ سرخروئی ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے پاس ہم کامیاب ہو جائیں، تو ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں۔ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شمار ایسے گناہ گاروں کو بخش دیتے ہیں جن کا فیصلہ ہمارے لیے ایک خوشی کی بات بتائی گئی ہے، ایک مثال دی گئی ہے کہ بنو کلب کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بخشش فرماتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور رمضان کے مقدس مہینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اپنے مال کو، اپنی جان کو، سب کی اصلاح کرنے کی فکر کریں انشاءاللہ۔ رمضان کا مہینہ آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار رہیں گے، قرآن کریم پڑھیں گے، قرآن کریم سنیں گے، قرآن کریم کو سمجھیں گے، آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی فکر کریں گے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم قرآن کریم سے ہماری وابستگی، یہ ایمان اور یقین ہمارا جو اللہ نے ہمارے کو عطا فرمایا ہے، وہ محبت ہے اسلام سے ہماری، اور ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ نہیں تو ہمارے سامنے دیکھیے اب اس طرح سے لوگ قرآن کریم کے ساتھ بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو قرآن جو ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، سراسر ہدایت ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا ثواب ہے، اس پر عمل کرنا اور زیادہ ثواب ہے، اور یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ اس کے لیے ہم تیاری کریں۔ یہ قرآن ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن ایک یہ ایسی کتاب ہے آسمانی، اس سے لوگ پڑھ کر جو گمراہی کی نیت سے پڑھتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو ہدایت کی نیت سے پڑھتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ آج 1400 سال سے اب تک کتنے بے شمار انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کامیاب ہو گئے اس قرآن کی برکت سے، استغفار سے، توبہ سے۔ تو ہمارے لیے وہ اللہ نے راستے عطا فرمائے ہیں کہ ہم توبہ استغفار کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انعام کے طور پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان پر جاری و ساری فرمائیں گا۔ تو ضروری ہے کہ ہم ان مقدس راتوں کی بابت ہم سنیں اور اس پر عمل کرنے کی فکر کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو شعبان کا مہینہ ہم جس میں گزر رہے ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو روزے سے رہتے تھے، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ فرمایا گیا کہ تم رمضان کی تیاری کرو، رمضان المقدس کے جو روزے رہیں گے اس کے لیے ہم تیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوت میں کمی آ جائے، کیونکہ وہ فرض روزے ہیں جس کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے۔ تو قرآن جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور رمضان کا تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا اس کی قیمت بڑھا کر رکھے ہیں۔ جو بھی نیک کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 درجے بڑھا کر عطا فرماتے ہیں رمضان میں، 70، کہیں لکھا 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں، کہ اللہ کی شان ہے، وہ جتنا چاہے دے سکتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے جھک کر توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی کامیابی کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ راتیں آتی ہے، اب آنے والی رمضان میں ایک رات آتی ہے شب قدر۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ شب قدر ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، جبکہ ہماری زندگی کم ہے، ہماری حیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ 60 سال، 70 سال، 80 سال رکھے ہیں، لیکن ایسی راتیں رکھ دیا ہے۔ پہلے کی قوم جو تھی ان لوگوں کی عمریں 500 سال، 700 سال، 800 سال، اس سے کہیں زیادہ بھی ہوتی تھی، تو وہ عمریں ان کی اتنی ہوتی تھی، لیکن آج ہماری عمر کم ہے۔ لیکن ہم اپنی عمر کو دیکھتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ یہ عمر تو یوں ہی گزر جاتی ہے، وقت چلا جاتا ہے، لیکن دنیا سے ہم اتنا زیادہ مگن نہ ہو کہ دنیا میں ہماری زندگی بیکار ہو جائے، کسی کام کی نہ رہے۔ اللہ نے ہم کو بھیجا ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ سب سمیٹ لیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو، خوش ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں ہماری شفاعت فرمائیں گے، اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اس دنیا میں اچھے اچھے کام کریں گے، توبہ استغفار کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں گے۔ تو ضروری ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں، اپنے بال بچوں کے اوپر محنت کریں، قرآن و سنت کا پابند بنائیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے ہم تیار نہیں ہو رہے، اور ہم کو ساری برکتیں چاہیے، ساری رحمتیں چاہیے، اور ہم بہت ساری چیزوں کے متمنی ہیں کہ جو ہم چاہے وہ ہو جائے، لیکن اللہ جو چاہے اس کو ہم کرنے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ گناہوں سے بچتا رہے، پرہیزگار رہے، تقوی والا رہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرے، ہمدردی کرے، رشتہ داروں سے ہمدردی کرے، پڑوسیوں سے ہمدردی کرے، اچھی بات کرے، اچھے نیک کام کرے۔ یہ نیک کام کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر جانا ہے،
ایسے اگر ہم نیک کام نہیں بھی کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، جو لوگ برائی کی طرف جاتے ہیں، برے کاموں میں لگے ہوئے رہتے ہیں، جو شب و روز یہی کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں، ان کو بھی موت آنا ہے، وہ لوگ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے لیکن کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اس کامیابی کے لیے ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر عمل کرنا، قرآن و سنت پر عمل کرنا، اور اپنی زندگی کو بھی کامیاب بنانا، اپنے گھر والوں کی زندگی کو کامیاب بنانا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا معاشرہ اچھائی کی طرف ہو۔ یہ قرآن جو سراسر ہدایت ہے، ہم نے سنا، ہم نے دیکھا ہے بھی کہ ایک جو وسیم نام کا ایک آدمی ہے جو شیعت سے تعلق رکھتا تھا یا نہیں رکھتا یا رکھتا ہے، اب تو شیعوں نے بھی اس کو باہر نکال دیا ہے۔ یہ قرآن ہے، جس نے قرآن کے بارے میں غلط سوچا، غلط افکار رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا۔ ہمارے سامنے یہ نمونہ ہے، اللہ نے اس کو ساری دنیا میں اس وقت بربادی کی طرف کھڑا کر دیا ہے، بربادی کی لائن میں کھڑا کر دیا ہے۔ قرآن نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ قرآن وہ ہے جو اچھے عقیدے اور ایمان اور محبت کی نگاہ سے جو پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں بھی سرخرور کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور اگر غلط نگاہ سے پڑھے گا، غلط عقیدے سے پڑھے گا، غلط افکار کے ساتھ پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ تو آج ہمارے سامنے یہی ہوا کہ ساری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گیا، اب اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس نے ایسی گستاخی کی، اللہ سے اس نے جنگ کی بات کی، اللہ کے سامنے اس نے سو بڑی بات کی، اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، خوار کر دیا۔ تو یہ ایک ہمارے سامنے نمونہ آیا، ایسے بہت سارے نمونے آئے اور چلے گئے، اور بہت سارے نمونے آنے والے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے ہمارے بچوں کو قرآن کے بارے میں سمجھائیں، قرآن کیا چیز ہے۔ قرآن حکیم ہماری زندگی کے لیے آیا، یہ دین و اسلام پورا کا پورا انسانیت کے لیے آیا، اور پوری انسانیت قرآن و سنت کے اندر ہے، اسلام کے اندر ہے۔ اسلام اصل میں نام ہے انسانیت کا، بھلائی کا، خیر اور بھلائی کا نام اسلام ہے۔ تو اس کے لیے پابند ہونا ہے، پابندی کرنا ہے، لوگوں میں پھیلانا ہے اسلام کی باتیں، قرآن و سنت کی باتیں۔ یہ اور بات ہے، لوگوں نے اس کے ساتھ قرآن اور اسلام کے ساتھ لوگوں نے کچھ اس طرح کی باتیں گھڑ رکھی ہیں جو دشمن اسلام ہیں، وہ تو اپنا کام کریں گے ہی کہ دشمن اسلام 24 گھنٹے اسلام کے بارے میں غلط باتیں کرنے کی فکر اور تگودو کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی محبت میں بات کریں، قرآن و سنت پر بات کریں اور اس کو پھیلانے کی فکر کریں، اپنی زندگی میں لانے کی فکر کریں۔ تو ضرورت ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے پتہ ہونا چاہیے، ہم پڑھتے ضرور ہیں، معلوم نہیں ہے۔ تو آج ہمارے سامنے الحمدللہ ایسے ایام آ رہے ہیں کہ ان ایام میں شب و روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں۔ تو گناہوں سے توبہ کریں۔ اصل بڑی بات یہی ہے کہ جو انسان گناہوں سے بچ گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا کہ ہر انسان کو اس دنیا سے، ہر نفس والے کو، جس کو جو زندہ ہے وہ ضرور اس دنیا سے چلا جائے گا، ذائقۃ الموت کا مزہ چکھے گا۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور پورے کا پورا اجر تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اچھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی بات ہے، لیکن اس کا اجر بھی یہ چاہتے ہیں کہ ابھی مل جائے، تو نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو پورے کا پورا اجر تو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے انعامات کے طور پر انشاءاللہ دیا جائے گا۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار، بڑی بات یہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بس یہ ہماری کامیابی ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچانے کی بات کر رہے ہیں، کہ وعدہ ہے کہ جس کو بچا لیا گیا اس کو ضرور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ایسے عمل کریں گے ہم انشاءاللہ، قرآن و سنت پر عمل کریں گے، قرآن و سنت کو لائیں گے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، قرآن کے اندر علماء کی قدر کریں گے، ماں باپ کی قدر کریں گے، اچھے کام کرنا۔ اسلام کا وتیرہ، اسلام کا مقصد آنے کا اور لانے کا اور اس کے اندر رہنے کا یہی مقصد ہے کہ انسان کامیاب رہے اور کامیابی کی طرف چلتا رہے۔ کامیابی کیا ہے؟ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، صحابہ کر کے بتا کے گئے، عملی نمونے کے طور پر ہم کو بتایا ہے صحابہ نے کہ کامیابی کا راستہ وہ ہے جو اللہ کے پاس سیدھا جنت کی طرف چلا جاتا ہے، اور ناکامی کا اور ٹیڑھے راستے وہ ہیں جو جہنم میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں انسان کو۔ تو ضرورت ہے، ہم کو چاہیے، کون چاہتا ہے کہ جہنم میں جانا؟ کوئی چاہتا ہے جہنم میں جانا؟ نہیں۔ ہر انسان کو جنت چاہیے، ہر انسان کو مزے چاہیے، اس دنیا کے مزے میں ہی پڑے ہوا ہے انسان، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ دنیا کا مزہ اور لذت یا یہاں کی تکلیفیں چند وقت کی ہے، پھر اس دنیا سے رخصت ہو جانا۔ یہاں پر ایک مسافر کی طرح ہے،
اس مسافرت کی حالت میں ہم کو بہت ساری چیزیں نہیں چاہیے، بس وہ چیز کی ضرورت ہے جو ہمارے کو اس وقت میں ضرورت ہے راستے کے لیے، جس کو زاد راہ کہتے ہیں، بس اتنی ہوئی تو بس کافی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کو چاہیے کہ آخرت میں جہاں مدام رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، ابداً ابدا رہنا ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے ہمارے کو ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں، اور وہ راستہ سوائے قرآن و سنت کے دوسرا نہیں ہے۔ انسانیت کا راستہ قرآن کے اندر ہے، ہدایت کے راستے قرآن کے اندر ہے، سنتوں کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ہے، تو وہ اس کے لیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سرخرو فرمائیں گے، کامیاب فرمائیں گے۔ کامیابی کی دلیل اسی کے اندر ہے، کامیابی کی ضمانت اسی کے اندر ہے، قرآن و سنت کے اندر۔ تو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ شعبان شوب سے ہے کے معنی ہیں ڈالی در ڈالی، یعنی کہ شوب یعنی کہ ایک کے اندر ایک ڈالیاں، تو یہ شعبان کا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، شعبان المعظم اس کو کہتے ہیں، تکریم والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر یہ عزتوں والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ تو شعبان کے مہینے میں اچھے اچھے کام کریں، رات کو عبادت میں لگائیں، اور دن میں اچھے کام کرتے ہوئے اپنے دن کو گزاریں، اور انتظار میں رہے رمضان کے، کیونکہ صحابہ کرام بھی اسی طرح سے تیاریاں کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اس کے لیے استقبال کرتے تھے۔ اب ہم استقبال رمضان میں ہیں، اس کے لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے کھانے پینے کے لیے یعنی صحیح کھانا پینا ہمارا ہو، اوڑھنا بچھانا صحیح ہو، حلال ہو، حرام سے بچنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ، تو یہ استقبال رمضان ہوگا، تاکہ رمضان میں زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اتنا مال جائز ہمارے پاس ہو جس سے ہم اپنے بال بچوں کو اور اپنے آپ کو کھانا کھلاتے ہوئے، بچوں کو پلاتے ہوئے، پہناتے ہوئے رمضان کے روزے رکھیں آرام سے، اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اور رات جب آئے عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی تیاری کریں، قرآن کو سنیں، قرآن پر عمل کی فکر کریں، اور اس قرآن کو سمجھنے کی فکر کریں۔ اصل میں قرآن ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے، بس ہم جب یہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آج ہم خالی سورہ فاتحہ کے ترجمے کو دیکھ لیجئے، ساری سورہ فاتحہ پر غور کر لیجئے، یہ قرآن کا پورا ذخیرہ، اس کے اندر مطالب ہیں، مقاصد ہیں اسلام کے، قرآن کے۔ کوشش کریں انشاءاللہ، اور علماء امت سے کوشش کریں پوچھنے کی، اور جو بات معلومات نہیں ہے اس کی فکر کریں۔ یہ وہ روشنی ہے جس کو اپنے زندگی میں لائیں، اسلام کی روشنی اپنی زندگی کے اندر لائیں گے انشاءاللہ، سرخرو ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ تو رمضان کے مقدس مہینے کی کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔